تو یہ سورہ القاریہ اسی سینیریو میں نازل ہوئی. اللہ کریم نے مشرکین مکہ کو خبردار کیا اور فرمایا میرے محبوب القاریہ، دل دہلا دینے والی. مل قاریہ، وہ دل دہلا دینے والی کیا چیز ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، میرے محبوب آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا چیز ہے. عربی زبان میں القاریہ کہتے ہیں دو وزنی چیزیں جب آپس میں پوری شدت اور طاقت سے ٹکرائیں اور ان کے ٹکرانے سے جو دھماکہ ہوتا ہے اس کو القاریہ کہا جاتا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے خود بتایا کہ وہ القاریہ کیا ہے. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دل دہلا دینے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جب لوگ مرے ہوئے پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے میدان محشر میں پڑے ہوں گے. بارشوں کا موسم ہے، آپ رات کے اندھیرے میں جب ٹیوب لائٹ یا بلب آن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اڑنے والے کیڑے مکوڑے آ کر پروانوں کی طرح اس ٹیوب لائٹس یا بلب کے ارد گرد آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد مر جاتے ہیں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو کثیر تعداد میں اڑنے والے کیڑے مکوڑے مردہ حالت میں ملتے ہیں. کل فراش المبثوث، فرمایا جب وہ دھماکہ ہوگا لوگوں کی کیفیت یہی ہوگی. وہ احتساب کا دن جس کی آج ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی کے ایام، کسی کو 2 دن کی زندگی مل رہی ہے، کسی کو 2 سال کی، کسی کو 20 سال کی، کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال، اس سے آگے کوئی نہیں جا رہا. یہ جو زندگی کے ایام عطا فرمائے، آپ ذرا قرآن مجید میں غور کریں. اللہ کریم نے ہماری زندگی کے 5 مرحلے بیان فرمائے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ زندگی کے 5 مرحلے ہیں ہمارے. ان 5 مرحلوں میں سے سب سے کم ترین مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. اس مرحلے میں ہم نے اس مرحلے کی تیاری کرنی تھی جس مقصد کے لیے اس نے مصطفیٰ کو بھیجا، جس مصطفیٰ کی آمد سے قبل یہ مامور عالم بالعموم اور ملک عرب بالخصوص ایک ظلمت قدا بنا ہوا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون پشکار فرما تھا. حبس میں جا، رہزنی، ڈکیتی، قتل و غارت گری، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، ماؤں کے ساتھ منہ کالا کرنا اور باپ کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنا، بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، یہ زندگی کے بہترین مشغلے تھے. مصطفیٰ تشریف لائے، انہوں نے بندوں کو بندہ بنایا، انسانوں کو انسان بنایا. وہ لوگ جن کا کردار ننگ انسانیت تھا حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، اب ان کی پاک بازی پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. مقصد تو یہ تھا لیکن ہم نے ان کو بھلا دیا. اب اللہ رب ذوالجلال نے یہی بات فرمائی کہ اگر تم نے اس دن کی تیاری کو بھلا دیا ہے دنیا میں تو اس حقیقت کو مت بھولنا. وہ دن اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. توجہ کریں میرے وہ بھائی دوست جو بندوں کو بندہ نہیں سمجھتے، جو آج اللہ کی مخلوقات کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جن کے ایک اشارے پر لوگوں کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، انہی کے اشارے پر لوگ اندر جاتے ہیں، پھر پیسے دے کے باہر آتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہے. وہ ذرا سنیں، ایک عدالت ادھر بھی ہے جو تمہارے انتظار میں ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس دن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کے دن، فرمایا جب زمین پر زلزلے ہوں گے اور زمین اپنے اندر سے چھپے ہوئے خزینے اور دفینے اگل دے گی، وہ سارے چھپے ہوئے خزانے زمین کی پشت پر پڑے ہیں. وہ جنہوں نے طلب دنیا میں ان خزانوں کو پانے کے لیے
उन छुपे हुए दफीनों को पाने के लिए कभी लोगों का खून बहाया था, कभी उनकी इज्जतें तार तार की थी, कभी लोगों की गर्दनें काट दी थी। आज जब वो जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने जमीन की पुष्ट पर देखेंगे, कुरान कहता है अंगुष्ठ बदद्दा होके हैरत का पैकर बन के सवाल करेंगे, वकाल अल इंसानु मालहा, यारो आज जमीन को क्या हो गया है? आज अपने अंदर से छुपे हुए खजाने खुद ब खुद उगल रही है। यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा, अल्लाह फरमाता है उस दिन जिन्होंने तलब दुनिया में मुझे भुला दिया था, जिन्होंने हिर्स दुनिया में मेरे महबूब की शरीयत को भुला दिया था, आज उनके सामने सोना भी पड़ा है, माल भी पड़ा है, दुनियावी सारा मालो मता पड़ा है, और ये इनको मौका भी है, लेकिन जुर्रत नहीं है कि उनकी तरफ कोई मैली आंख उठाकर देख सके। और मैं आज जमीन तुम्हारी सारी खबरें रब के हवाले करेगी। मौला, ये बड़े शुरफा बनते थे, ये बड़े मुअज़्ज़ज़ीन बनते थे, लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे, लोग इनकी इज्जत करते थे, या इनके डर की वजह से, या इनकी शराफत का जो पर्दा इन्होंने ओढ़ रखा था, लिबादा ओढ़ रखा था, उसकी वजह से। लेकिन मौला, मैं जानती हूं मेरी पुश्त पर चल चल के इन्होंने तेरी कैसे कैसे नाफरमानियां की हैं। रात का अंधेरा आता था, दिन के उजाले में ये बड़े मुअज़्ज़ज़ बनते थे, मोतबर बनते थे। मौला, जब रात का अंधेरा आता था, मेरी पुश्त पर चल चल कर इन्होंने ये जराइम किए। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, अल्लाह फरमाता है आज मैंने चूंकि महबूब से वादा कर रखा है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब मुझे तो तेरी रहमत का पास है, तेरी मौजूदगी का पास है, मैं तेरी वजह से अपना अजाब इन पर नहीं उतारता। लेकिन जमीन जानती है मौला, मेरी पुश्त पर चल चल के इन्होंने कौन से जुल्म के बाजार गर्म किए। उस दिन जब हाजिरी होगी, अब दुनिया में जब हम जुर्म करते हैं तो बचने के 3-4 हमने अटकल पच्चू तलाश कर रखे हैं, या तो रिश्वत, या सिफारिश, फलां जगह पे दोस्त बैठा है, फलां दुनियावी ओहदेदार मेरा यार है, मेरा दोस्त है, फलां SHO है, फलां जज है, फलां बड़ा वकील है, सब मेरे जानर, किसी की क्या जरूरत, क्या 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 मजाल इस जुर्म की पादाश में मेरे ऊपर कोई हाथ डाले। कुछ लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसे सलीम व तबाह होते हैं, अपने जुर्म के बारे में जब सुनते हैं कि लोगों को हमारे जराइम को पता चल गया है, उनका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन वो अदालत लगनी है, एक अदालत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस मैदान महशर में जब लोग खड़े होंगे, उनके जिस्मों से लिबास उतार लिया जाएगा। लोग अपने ही पसीने में, अपने कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई सीने तक, हत्ता उज़ुनैन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहां तक अपने कानों तक, अपने पसीने में लोग डूबे हुए होंगे। अल्लाह की बारगाह में मुजरिम बन के खड़े हैं। दुनिया के जब्बारीन, कहारीन, फराईन वक्त, जिनकी आंखों के इशारे से लोगों के कत्ल हो जाया करते थे, इज्जतें तार तार हो जाया करती थी, आज मुजरिम बन के खड़े हैं। आज कायनात के चीफ जस्टिस की अदालत का कटहरा है, एक ही आवाज आ रही है, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है, आज के दिन का मालिक कौन है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल की हैबत और जलाल का ये आलम होगा, किसी को इस सवाल के जवाब देने की सकत और जुर्रत नहीं होगी। सवाल भी खुद करेगा, जवाब भी खुद देगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस मैदान महशर के लिए फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन तुम्हारी खबरें देगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, फरमाया उस दिन भाई भाई को पहचानने से इनकार कर देगा, वालिदैन औलाद को छोड़ चुके होंगे, औलाद वालिदैन को छोड़ चुकी होगी। इंसान एक एक नेकी के पीछे मारा मारा फिर रहा होगा। यार मैंने तुझे दुनिया में पानी का गिलास दिया था, उसके बदले आज कोई नेकी तो दे दे। मैंने तुझे सवारी पर सवार करके फलां जगह छोड़ा था, उसके बदले एक नेकी तो दे दे। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस दिन माँ जो अपने बच्चे से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करती है, वो भी अपने लख्ते जिगर को अपनी गोद में उठा के जहन्नम के किनारे जाएगी। मौला अगर इसको दोज़ख में फेंक दूं तो क्या तेरे इताब और अजाब से बच सकती हूं मैं? उस दिन को मद्देनजर रखो।
دنیا میں جب کسی کا حق مارنے لگو، کسی کی عزت تار کرنے لگو، کسی کا کھلواڑ کرنے لگو اور کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے لگو، سمجھ جاؤ اگر یہ عدالت اندھی ہو چکی ہے، دنیا کا قانون اگر تم نے خرید لیا، ادارے اگر خرید لیے ہیں، تو ایک عدالت وہاں ہے جہاں حکم ہوگا یوم لا تنفع مال ولا بنون۔ دنیا میں مال کے ذریعے ادارے خریدنے والے آج بلانا اپنے مال کو تجھے میری بارگاہ سے چھڑا کر لے جائیں۔ کہاں ہیں تیرے وہ بیٹے جن پر تو گھمنڈ کرتا تھا؟ کہاں ہیں وہ تیرے یار جن کے اوپر تو اتراتا تھا؟ بلا ان کو میری بارگاہ سے تمہیں چھڑا کر لے جائیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ فرمایا وہ میدان محشر قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے، اس کی ہیبت اور جلال سے پہاڑوں جیسی اللہ کی مضبوط ترین طاقتور مخلوق بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑے گی۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ پاک نے جب پانی میں سے زمین کو وجود عطا فرمایا تو زمین ان بیلنس ہوئی، کانپنے لگی۔ اللہ پاک نے زمین کو استقرار بخشنے کے لیے اپنی مضبوط ترین مخلوق پہاڑ بطور میخ کے زمین پر رکھے۔ پہاڑ سے کوئی ٹکراتا ہے خود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ القارعہ عظیم دھماکہ ہوگا، پہاڑ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ ہم روئی صاف کرواتے ہیں نا، آپ صاف دھنی ہوئی روئی اس کو چھوٹا سا اس کا ذرہ لے کے سامنے رکھیں، ہلکی سی پھونک ماریں، وہ کس طرح اڑتی ہے۔ فرمایا پہاڑ اس دن ایسے اڑیں گے۔ تمہاری طاقت پھر کہاں جائے گی جو دنیا میں جس پر تم فرعون بنے پھرتے ہو، حامان بنے پھرتے ہو۔ یہ دو کیفیتیں بیان فرما کے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ یہ پھر ہماری دنیا کی زندگی کی مقصدیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا دنیا کی زندگی سے اگر اپنے نامہ اعمال میں سے وزن لے کے جاؤ گے، تمہارے اعمال کے ترازو میں اگر نیکیوں کا وزن ہوگا، اس دن فرمایا جن کی نیکیوں کے پلڑے وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بندہ بڑی عزت اور سکون اور عیش کی زندگی میں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارک میں 5-6 اعمال ایسے بیان فرمائے ہیں جو میدان محشر میں بندے کے نامہ اعمال کو وزنی کریں گے۔ سب سے پہلی چیز آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ تملان او تملأ ما بین السماوات والارض، یہ دو تسبیحات کی کثرت کرنے والا میدان محشر میں اس کا نام اعمال بڑا وزنی ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلس یوم القیامت حاسنکم اخلاقا۔ فرمایا میدان محشر کی ہولناکیوں سن چکے، جہاں بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے مارا پھر رہا ہے۔ فرمایا اس دن میری بارگاہ کا قرب، میری معیت، میری کملی کا سایہ صرف انہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا دنیا میں جن کی زبان اچھی ہوگی، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے کا نام اعمال وزنی ہوگا۔ انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے والا، اللہ کی مخلوق کا بھلا سوچنے والا، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے تو اس کا بھلا سوچ لو۔ اسلام میں خدمت کا تصور یہ ہے کہ اسلام خدمت کرتے ہوئے مذہب، مسلک اور قومیت کو نہیں دیکھتا، انسانیت کو دیکھتا ہے۔ ابن عساکر نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں اعلان نبوت کو ابھی چند دن ہوئے تھے، ایک مشرک بوڑھا لکڑی کے سہارے